الحمد لله رب العالمين. میرا ایک کام ہے بھیڑوں کی اون اتارنے کا. اس کام میں کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، الگ کپڑے رکھ لو، وہ پاک پہن کے نماز پڑھا کرو. غسل واجب ہو جائے، پانی میسر نہ ہو تو پھر نماز نکل جانے کا مطلب پھر نکل جائے نماز، جا کے پانی اگر موجود ہے تو غسل کرنا پڑے. ایک ہے کہ پانی مطلقاً نہیں ملتا، پھر تیمم کر لے. تیمم پتھر پہ نہیں ہوتا، مٹی پہ ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی جسمانی طاقت بڑھانے کے لیے ادویات کا استعمال درست ہے، بالکل درست ہے، بالکل جتنا مرضی ہے دوائیں کھائیں. لوگ کشتی لڑنے کے لیے کھاتے ہیں، تم عبادت کرنے کے لیے کھاؤ تو کیا منع ہے؟ رائے میں جو تبلیغی کام ہے بالکل صحیح ہے، بالکل اللہ کا حکم یہی ہے. نبی پاک کو بھی تبلیغ کرو، حضور کا بھی حکم یہی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، میری ایک حدیث بھی تمہیں مل جائے تو آگے تبلیغ کرو، پہنچاؤ. ہومیوپیتھک سے علاج درست ہے، اس میں الکحل ہوتا ہے. الکحل کس دوا میں نہیں ہوتا؟ ایلوپیتھک کی جتنی کھانسی کی دوائیں ہیں سب میں الکحل ہے. دوا کے طور پہ جائز ہو جاتا ہے. جو لوگ فوت شدہ والدین کی ثواب کے لیے غریب لوگوں کو کھانا پکا کے ختم دلواتے ہیں، وہ ختم تو بدعت ہے. ویسے کھانا ہم لوگ غریبوں کو دیا کرو، کیونکہ چاول ہمارے ہوتے ہیں اور ثواب کی کنجی مولوی کی جیب میں ہوتی ہے کہ وہ آئے گا ختم پڑھے گا تب ثواب جائے گا. اور صاحب خود لے کے قبر میں پہنچائیں گے کیا؟ اللہ کے بندے ایک رواج بن گیا ہے، یہ بدعات ہے. خیرات کرو، روز کرو والدین کے لیے، روزانہ غریبوں کے لیے دسترخوان لگا دو، اس سے کون منع کرتا ہے؟ جہاد قرآن میں فرض ہے، بالکل اللہ نے حکم فاقتلوا المشرکین کافہ. فرض اس وقت ہوتا ہے کہ یا تو دشمن چڑھائی کر کے ہمارے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کرے، یا امیر المومنین کسی کافر ملک میں چڑھائی کا حکم دے. ایسے نہیں ہوتا کہ خود بندہ ڈنڈے لے کے بھاگ پڑے. یہی تو مصیبت ہے نا کہ جہاد اور فساد میں آج تک فرق ہی نہیں کیا ہے.